بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کے آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باقی وظائف عملیات کی طرح یہ چیز بھی پسند آئے گی، یہ دعا بھی پسند آئے گی، یہ وظیفہ، یہ عمل بھی اچھا لگے گا اور آپ اس کو ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں مختصر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری جو ہے یہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ اچھی باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچیں، وہ لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ دیکھیں، علم تو ایک دریا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مطلب آپ جتنا اس کو، دریا کیا سمندر ہے یہ، آپ اس کو جتنا مطلب پھیلاتے جائیں گے یہ اتنا بڑھتا جائے گا، اور آپ کی نیکیوں میں ہی شمار ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ اگر اس طریقے سے نہ ہوتا تو بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ اس چیز کو اپنے تک ہی محدود رکھتے، ہاں ہمارے تک یہ چیزیں کبھی بھی نہ پہنچتی، لیکن انہوں نے پہنچائی ہیں صرف اس لیے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اور کہ اگر آپ کوئی نیکی جو ہے وہ آپ کی یہ کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ضرور اس چیز کو کیا کریں کہ آپ کو جو بھی اچھی چیز پتہ چلتی ہے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اب دیکھیں، مجھے مختلف ذریعے سے جو چیزیں ملتی ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں، شیئر کروں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں، خود بھی عمل کروں، آپ لوگ بھی عمل کریں، تاکہ ہم سب اس سے مستفیض ہو سکیں۔ تو جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے بولتی بھی رہتی ہوں کہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم جب وہ چیز پڑھیں اسی وقت ہی سب کچھ ہو جائے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آپ ویٹ کیا کریں، بس گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی یہ جو دعا میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، خاص دعا لے کے آئی ہوں، اور یہ خاص میں اس لیے کہوں گی کہ اس کو جو ہے پڑھنے سے آپ کے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ دیکھیں، آج کل کا دور جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ہماری ذرا سی کامیابی، ہماری ذرا سی خوشی یا خوشحالی سے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں ہم سے، ہمارے جو ہے وہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی عملیات وغیرہ بھی غلط طریقے سے کرواتے ہیں، تاکہ ہم جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت بھی خراب ہونے لگتی ہے، گھر میں جو ہے وہ رزق کی کمی ہو جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، تو اس قسم کی چیزیں بھی زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، نظر بد لگتی ہے نا، تو ان سے بچاؤ کا بھی یہ ایک طریقہ ہے، جیسے اور بہت سی دعائیں ہیں اس طریقے سے یہ بھی ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ گھر میں جس طرح عام طور پہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی میں ہوتے ہیں، ماں میں اور اولاد میں ہو جاتے ہیں، ساس بہو میں بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی رشتہ داروں میں بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایک جیسی ہماری سوچ ہو، مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے سوچتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ چیزیں آج آپ کو بتا رہی ہوں آپ ان کو نوٹ کر لیں، تو یہ آپ، لیکن ایک بات یاد رکھے گا، کوئی بھی وظیفہ ہو آپ نے اس کی نیت ہمیشہ پازیٹیو رکھنی ہے، اچھی نیت رکھنی ہے، صاف ستھری نیت رکھنی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والے طریقے سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں آج آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں اس سے آپ یہ ہے کہ جیسے اگر بیوی نافرمان ہے یا شوہر بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، یا سسرال والے پریشان کرتے ہیں، تو یہ مطلب آپ کی جو جائز محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی وہ جو ہماری چلتی رہتی ہے وہ والی محبت کی میں بات نہیں کر رہی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیشہ یہ جائز کاموں کے لیے یہ وظائف جو ہوتے ہیں وہ کام آتے ہیں، اور وہ جو ہماری جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ عملیات، کالے علم وغیرہ، اور وہ تعویذ گنڈے، وہ والی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہی نیگیٹو چیز ہے، وہ اس طرف نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اچھے پازیٹیو اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے، گھر میں سکون کے لیے آپ نے یہ چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں وظیفہ، اس سے پہلے کہ ویڈیو میری لمبی ہو جائے، آج مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایز یوزول آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھے گا ہمیشہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں باوضو ہو کے آپ نے کرنا ہے، باوضو ہو کے کریں، اس کی کوئی قید نہیں ہے ٹائم کی، ٹھیک ہے؟ آپ باوضو ہو کے بیٹھ جائیں کہیں پہ اور آرام سے اس وظیفے کو آپ کریں۔
تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا درود تنجینہ پڑھیں. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی جو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ والا درود شریف ہوتا ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے، بیان ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ وہی آپ کو بولتی ہوں کہ آپ وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. تو 7 دفعہ آپ اس درود کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو اب جی مین چیز کیا ہے، جیسا کہ میرے تھمبنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کالے نمک کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے. کالا نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو اگر نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کالا نمک منگوا لیں گھر میں. دیکھیں اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. یہ سفید نمک جو ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو موسٹلی لوگ جو ہیں اور بڑے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کالے نمک کو کہ گھر میں سالن وغیرہ کے لیے وہ یوز کیا جائے. تو عموماً کالا نمک ہر گھر میں ہوتا ہے، یا کبھی چٹپٹی چیزوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا کالا نمک اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کالا نمک لے لیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں. اب آپ درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب کالے نمک کے اوپر آپ 7 دفعہ پڑھیں جی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ودودو. ٹھیک ہے. یا ودودو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک سانس میں ہی پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا، 7 دفعہ پڑھنا ہے لیکن ایک سانس میں پڑھنا ہے. سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے. اگر ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ سے آپ کو وظیفہ شروع کرنا پڑے گا. ویسے پریکٹس ہوتی ہے ہم لوگوں کو، اتنا تو ہے کہ ہم ایک سانس میں اس کو پڑھ سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے. تو آپ نے 7 دفعہ آپ نے ایک سانس میں یا ودودو پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 7 دفعہ سورہ فاتحہ. قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت ہے. ٹھیک ہے. وہ ساروں کو آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے 7 دفعہ یہ والی سورت پڑھنی ہے. اب اس سورت کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 اور نام ہیں یا حفیظو یا سلامو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھ لینے ہیں. دیکھیں میرا سارا وظیفہ 7 دفعہ ہی آ رہا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. درود شریف 7 دفعہ شروع میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ یا ودودو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ جو ہے وہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو یا سلامو. یا حفیظو یا سلامو 1 دفعہ ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو 2 دفعہ ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو 3 دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے 7 دفعہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. اور آخر میں پھر آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جو بھی پڑھا تھا آپ نے، مختصر پڑھا تھا، درود تنجینہ، درود ابراہیمی، جو بھی پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے آخر میں 7 دفعہ وہی پڑھنا ہے. یہ ہمارا وظیفہ ہو گیا کمپلیٹ، عمل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں. ہاتھ پہ کالا نمک رکھ کے سب سے پہلے آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد 7 دفعہ یا ودودو پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں. اس کے بعد 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ یا حفیظو یا سلامو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں 7 دفعہ درود شریف. اس کے بعد آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں کالا نمک ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ تصور اگر آپ نے کسی کو روٹھوں کو منانا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لوگ عزت کریں، آپ کے بیوی جو ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے، آپ کا شوہر آپ کو تنگ نہ کرے، آپ کے سسرال والے آپ کو تنگ نہ کرے، تو آپ ان کا تصور کر کے آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ایسا کریں کہ آپ اس نمک کو جو ہے نا، اگر آپ یہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ گھر والے اور اس طریقے سے آپ کی جو جائز محبت ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی عزت احترام کریں، آپ کے ساتھ پیار محبت کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو پھر نمک کو جو ہے آپ ایک کاغذ میں لپیٹ کے تو اس کو یا تو آپ گھر میں کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دیں، جیسے باکس وغیرہ ہوتے ہیں، پیٹی ہوتے ہیں، کوئی الماری وغیرہ ہوتی ہے، اس کے نیچے رکھ دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اثرات بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی کہ آپ اس نمک کو اگر آپ کسی چیز میں ڈال کے کھلا سکتی ہیں تو آپ وہ کھلا دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ ہماری جائز محبت کے لیے ہے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہماری جو سسرال والے یا میکے والے ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ، یا ہمیں اگر کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہے تو وہ مطلب ہمیں اچھا سمجھے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ
دیکھیں یہ کالا نمک جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ بہت زیادہ عملوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اس جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کی اگر کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نظر بد ہے، یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے یا حسد ہے یا کوئی بھی ہے، آپ کو دل میں انسان کے ہوتا ہے، انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون بندہ جو ہے ہم سے حسد کر رہا ہے، ہم سے نفرت کر رہا ہے، یا اس کی نظر لگی ہے، یا وہ ہم پہ عملیات کروا رہا ہے، یہ تو پتہ ہمیں چل ہی جاتا ہے نا۔ تو آپ ایسا کریں کہ پھر اگر آپ نے اس نیت سے یہ پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو پھر آپ نے وہ جو نمک ہے اس پہ پھونک مار کے نا، تو وہ اس نمک کو آپ نے کسی بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے۔ مطلب کوئی ندی ہے، کوئی آپ کا دریا ہے، نہر ہے، سمندر ہے، اگر مطلب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز، بہتی ہوئی چیز نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کچن کی جو ٹوٹی ہوتی ہے اس کے نیچے آپ اس کو بہا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو 4-5 منٹ تک پانی کو کھلا رہنے دیں تاکہ وہ جو نمک ہے وہ پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہ حسد، کاروبار میں بندش، رزق میں کمی، بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، اور دوسرے جو ہیں وہ آپ سے مطلب لڑتے رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار تنگ کرتے ہیں آپ کو، کسی بھی اس کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے بہا دینا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ میاں بیوی کی محبت قائم رہے، بہن بھائیوں میں محبت قائم رہے، اولاد کی چاہتی ہے کہ بچے میرے مجھ سے محبت کریں، تو اس کے لیے آپ نے اس چیز کو کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 دفعہ، اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ یا ودودو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام، لیکن ایک ہی سانس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 7 دفعہ آپ نے یا حافظ و یا سلامو پڑھنا ہے، پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے وظیفہ ختم کر کے، اور اس نمک کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یا تو آپ نے اس کو پانی میں بہا دینا ہے اپنے ان حسد اور یہ بندشوں کے اس میں کالے علم کے حوالے سے، اگر آپ کو لگتا ہے کچھ ہے تو اس وقت بہا دینا ہے، اور اگر محبت کے حوالے سے کرنا ہے تو کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو پلیز میری اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے اور زیادہ اچھی چیزیں لے کے آؤں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔